الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کی مبارک زندگی کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک پہلو تصوف کے اوپر ہمارا کلام جاری تھا، اور آج اسی سلسلے کا یہ تیسرا سلسلہ ہے۔ پچھلا پورا سلسلہ ہی ہمارا اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی بیعت کے واقعہ پر مشتمل تھا کہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ جب اپنے پیر و مرشد کے دستے مبارک پر بیعت ہوئے تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو کیا کچھ عطا فرمایا، ان کے آپ کے بارے میں جذبات کیا تھے اور کلمات کیا تھے۔ اب اسی پیری مریدی ہی کے سلسلے کا کچھ حصہ ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ تصوف کے چونکہ بہت ساری جہتیں ہوتی ہیں اور اس میں ایک بیعت بھی تھی، تو ہم نے اس بیعت کا تذکرہ کیا تھا۔ اب کچھ مزید اسی کا تذکرہ کر کے پھر ہم تصوف کے دیگر پہلوؤں کے اوپر کلام کریں گے۔ جب کوئی شخص کسی کا مرید ہوتا ہے تو مرید ہونے کے بعد مرید کے لیے جو بہت ساری چیزیں لوازمات کی صورت اختیار کر جاتی ہیں، یعنی ضروری قرار پاتی ہیں، ان میں اپنے پیر کے احکام پہ عمل کرنا اور اس کے ساتھ اعلیٰ درجے کی عقیدت اور محبت رکھنا بھی شامل ہے۔ کوئی مرید راہ سلوک کے مراتب اور منازل کو طے نہیں کر سکتا جب تک اسے اپنے پیر کے ساتھ کامل اعتقاد اور عقیدت نہ ہو، اور جب تک اسے اعلیٰ درجے کی محبت نہ ہو، اور جب تک اپنے پیر کے ساتھ ادب اور تعظیم کے معاملے کو اختیار نہ کرے۔ اور یہ جو چند چیزیں میں نے عرض کی ہیں، یہ خود اکابر اولیاء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر تحریر فرمائی۔ اگر بطور خاص ان چیزوں کا مطالعہ کرنا ہو تو امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الانوار القدسیہ فی قواعد الصوفیہ، اس کتاب کا مطالعہ کرے تو بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے ان باتوں کو بیان کیا۔ خود اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا اپنے ہی فرامین اس کے بارے میں بڑے خوبصورت ہیں، ایک تو ان میں سے عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارادت شرط اہم ہے بیعت میں۔ ارادت یعنی محبت رکھنا، ارادت رکھنا، چاہت رکھنا اپنے پیر کے ساتھ۔ فرمایا ارادت شرط اہم ہے بیعت میں، بس مرشد کی ذرا سی توجہ درکار ہے۔ جب بیعت ہے اور اس کے ساتھ ارادت و محبت و عقیدت ہے تو مرشد کی ذرا سی توجہ بھی کفایت کر جاتی ہے، اور دوسری طرف اگر ارادت نہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر پیر کے ساتھ محبت نہیں، عقیدت نہیں، ارادت نہیں تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرماتے ہیں، فرمایا جب تک مرید یہ اعتقاد نہ رکھے، جب تک مرید یہ یقین نہ رکھے کہ میرا شیخ یعنی میرا پیر تمام اولیاء زمانہ سے میرے لیے بہتر ہے، نفع نہ پائے گا۔ یعنی مرید اپنے پیر کے بارے میں یہ اعتقاد رکھے کہ زمانے بھر کے جتنے ولی ہیں ان سے جو مجھے نفع پہنچ سکتا ہے ان میں سب سے زیادہ نفع مجھے میرے پیر سے پہنچے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے پیر کو دوسروں سے افضل جانے، افضل نہیں، اپنے حق میں بہتر، اپنے حق میں بہتر جانے کہ میرا پیر میرے لیے سب سے زیادہ مفید ہے، نافع ہے اور میرے حق میں سب سے بہتر ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اپنے تمام حوائج یعنی حاجتوں میں اپنے شیخ ہی کی طرف رجوع کرے۔
تو جو ارادت اور بیعت اور پیری مریدی کا سلسلہ ہے، جو روحانی سلسلہ ہے، اس کی بڑی شرائط ہیں اور اس میں بڑے اسرار ہیں، اس کی بڑی باریکیاں ہیں، اس میں بڑی گہرائیاں ہیں۔ مرید ہو جانا کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی۔ مرید ہونے کے پیچھے ایک سمندر، ایک جہان پوشیدہ ہے، جنہیں سچا مرید سمجھتا ہے اور جنہیں سچا پیر جانتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے یہ جو فرامین ہے، خود ان کی روشنی میں اگر اعلیٰ حضرت ہی کو دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت بھی مرید ہوئے، پیر سے فیض پایا، پیر نے عطا فرمایا، فیضان عطا فرمایا، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کیسی محبت تھی، کیسی عقیدت تھی اور کیسی تعظیم تھی۔ تو آپ کے تعظیم مرشد کے حوالے سے حضرت شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اپنے مرشدان عظام کا اس درجہ ادب ملحوظ رکھتے تھے کہ مارہرہ شریف جہاں اعلیٰ حضرت کے پیر صاحب تھے، مارہرہ کے اسٹیشن سے خانقاہ برکاتیہ تک ننگے پاؤں پیدل تشریف لاتے تھے۔ جب بریلی سے مارہرہ شریف جاتے تو اسٹیشن سے خانقاہ تک ننگے پاؤں پیدل حاضری دیا کرتے تھے۔ یہ پیر کے ساتھ جب کمال درجے کی عقیدت و محبت ہو تو پھر آدمی کا دل اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اس طرح کی تعظیم اور ادب اور عقیدت اختیار کرے۔ اسی طرح مزید فرماتے ہیں کہ مارہرہ شریف سے جب کبھی کوئی حجام اس زمانے میں پیغام رسانی کے بھی کام کرتے تھے، اور آج کل بھی بہت ساری جگہوں پر حجام کو پیغام رسانی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جو اپنے علاقے کی حد تک جو پیغام رسانیاں ہوتی ہیں، گلی محلے میں ہوتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب مارہرہ سے جب کبھی حجام خط لے کر بریلی جاتا، تو اب حجام خط لے کے آیا تو اعلیٰ حضرت اسے فرماتے حجام شریف۔ حالانکہ حجام جو ایک معمولی سا آدمی ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ پیر کے شہر سے آیا، یہ پیر کے علاقے سے آیا اور یہ پیر کا خط لے کر آیا ہے، تو آپ اس کے نام کے ساتھ بھی شریف کا اضافہ فرما دیتے، حجام شریف۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کھانے کا خوان، یعنی جو کھانے کا وہ طبق ہوتا تھا، وہ اپنے سر اقدس پر رکھ کر لایا کرتے تھے۔ یہ پیغام لانے والے کے لیے، پیر کی طرف سے، پیر کے علاقے سے پیغام لانے والے کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ادب تھا۔ تو جب اس کے لیے اتنا ادب ہے، قاصد کے لیے اتنا ادب ہے، تو خود پیر و مرشد کا کتنا ادب ہوگا۔ پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا آپ نے اپنے پیر و مرشد کی شان کے اندر پوری منقبت لکھی ہے، پوری تفصیلی منقبت ہدایت بخشش شریف کے اندر موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اپنے شجرہ کے اندر اپنے پیر و مرشد کا حوالہ دے کر کہتے ہیں، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے دونوں جہان میں آل رسول کا خادم رکھ۔ سبحان اللہ، اپنے پیر کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار۔ پھر چونکہ آپ کے جو پیر و مرشد ہیں، ان کی نسبت سے آپ کا جو سلسلہ ہے وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے کہ قادری سلسلے کے اندر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا فیضان جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہو کے جاری ہوا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے جو اعلیٰ حضرت کو محبت تھی، اور تصوف کیا ہے، بزرگوں نے فرمایا التصوف کلہ ادب، فرمایا تصوف تو سارے کا سارا ادب اور تعظیم کا نام ہے۔ تعظیم اور ادب جتنا بڑھتا جائے گا، تصوف اتنا بڑھتا جائے گا، تصوف اتنا بلند ہوتا جائے گا، تصوف کے اندر مرتبہ و مقام اتنا بلند ہوتا جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمہ کی جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت تھی، وہ درجہ عشق کو پہنچی ہوئی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنی غلامی کا جیسا والہانہ اظہار کرتے ہیں، ہدایت بخشش شریف میں اعلیٰ حضرت نے ایک دو منقبتیں نہیں، آپ نے متعدد منقبتیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر لکھی ہیں، اردو میں ہیں، فارسی میں ہیں، اردو میں ہیں، فارسی میں ہیں، دونوں زبانوں کے اندر عقیدت و محبت سے بھری ہوئی ہیں کہ ان کے الفاظ دیکھیں تو آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ لکھنے والے کے دل کے اندر محبت کا دریا کیسا جوش مار رہا ہے۔
ایک جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بڑے مشہور آپ کے اشعار ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے یا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یا غوث، آپ کی غلامی کا پٹا قیامت تک میری گردن میں رہے. یہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت. اور اعلیٰ حضرت نے اپنے کئی واقعات بیان فرمائے کہ میں نے جب بھی مدد کے لیے کسی ولی کو پکارا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا. چنانچہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ حضور، وہ حضرت سیدی احمد زروق رحمت اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے ولی ہیں. تو کسی نے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حضور، یہ جو حضرت سیدی احمد زروق رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کا یہ فرمان ہے کہ جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، وہ یا زروق کہہ کر ندا کرے، میں فوراً اس کی مدد کروں گا. یعنی وہ ولی فرماتے ہیں حضرت سیدی احمد زروق رحمت اللہ علیہ کہ جو مجھے کسی مشکل میں پکارے میں اس کی مدد کروں گا. تو اعلیٰ حضرت الرحمٰن نے کیا جواب دیا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اعلیٰ حضرت سارے ولیوں سے محبت رکھتے تھے، سارے ولیوں سے عقیدت رکھتے تھے، سب کے ساتھ ادب، تعظیم اور محبت سے پیش آتے تھے، لیکن جو آپ کو محبت اور عشق غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا، وہ ایک بالکل ہی جدا گانا تھا. تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مگر میں نے کبھی اس قسم کی مدد طلب نہ کی. یعنی میں نے کسی اور ولی سے مدد نہیں مانگی، مگر میں نے کبھی اس قسم کی مدد طلب نہ کی. جب کبھی میں نے استعانت کی یا غوث ہی کہا، میں نے جب کبھی استعانت کی یا غوث ہی کہا. یہ ہے اعلیٰ رحمت اللہ علیہ کا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ لگاؤ اور والہانہ عشق. تو حقیقت یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہیں، جو تصوف کی راہ میں چلنے والے اور تصوف کی منزلیں طے کرنے والے ہوتے ہیں، ان میں ادب اعلیٰ درجے کا پایا جاتا ہے. عام سے کسی دنیاوی کام کے اندر بھی بغیر اپنے بڑے کے ادب اور اس کے ساتھ اعتقاد کے آدمی ترقی کی منزلیں طے نہیں کر سکتا. لیکن تصوف کا تو معاملہ ہی یہ ہے کہ بزرگوں نے فرمایا التصوف کلہ ادب، تصوف تو سارے کا سارا ادب ہی ادب ہے، یہ تو سراسر ادب ہے. پھر تصوف کا اب ایک اور پہلو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے، تصوف کا ایک اور رنگ یہ ہے، ایک اور پہلو یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بھول جائے اور اپنا سب کچھ فراموش کر کے اللہ تعالی کے لیے کر دے. اپنی زندگی، اپنے کام، اپنی مصروفیات، اپنی ملاقاتیں، اپنی محبتیں، اپنی قرب، اپنی دوریاں، اس کی یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے لیے ہو جائیں، اللہ کے لیے ہو جائیں. اس کے اندر فنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کا جذبہ ایسا ہونا چاہیے کہ سب کچھ اس کا اللہ کے لیے ہو جائے. اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر، چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ جو اپنی جان کو بیچ دیتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، جو اپنی جان کو بیچ دیتا ہے اللہ کی خوشنودیوں کو طلب کرنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے. اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے. تو مومن اپنی جان اور اپنے مال اللہ کو بیچ دیتا ہے. اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے محبوب تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے.
یعنی اپنی نمازیں، اپنی قربانیاں، اپنی عبادتیں، اپنی زندگی، اپنا جینا، اپنا مرنا، یہ سب کا سب اللہ کے لیے کر دیا جائے۔ اور یہ حقیقتاً تصوف میں اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ساری محنتیں کی جاتی ہیں کہ ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے، ہماری سانسیں اللہ کے لیے ہو جائیں، ہماری زبان اللہ کے لیے ہو جائے، ہماری آنکھیں اللہ کے لیے ہو جائے، ہمارے کان اللہ کے لیے ہو جائیں، ہمارا حرکت و سکون اللہ کے لیے ہو جائے، ہمارے دن رات اللہ کے لیے ہو جائے، حتیٰ کہ ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے ہو جائے، ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے ہو جائے۔ تصوف اسی کا نام ہے۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات میں یہ جو الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے ہی عداوت رکھنا، یہ کیسا وصف پایا جاتا تھا۔ اب مال ہے، اولاد ہے، مال کے ساتھ ہم سب کو محبت ہوتی ہے کہ مال ہے تو اس سے محبت ہوتی ہے، مال کی طرف دل مائل ہوتا ہے، قلب اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اسی طرح اولاد ہے، اولاد سے پیار ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ ان دو چیزوں کے بارے میں جو انسان کی محبوب ترین چیزیں ہیں، مال انسان کا محبوب ترین چیز ہے، اولاد انسان کی محبوب ترین چیز ہے، اعلیٰ حضرت علی رحمہ ان دو چیزوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا الحمدللہ، الحمدللہ کہ میں نے مال من حیث ہوا مال، یعنی میں نے مال سے بحیثیت مال کبھی محبت نہ رکھی، میں نے مال سے بحیثیت مال کبھی محبت نہ رکھی، صرف انفاق فی سبیل اللہ کے لیے اسے محبت ہے۔ یعنی مجھے مال سے محبت اس لیے ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، آخرت میں ذخیرہ بناتا، اللہ کی محبت میں خرچ کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ فرمایا مجھے مال سے اس لیے محبت ہے، ورنہ مال سے اس لیے محبت نہیں ہے کہ مال ہے، بندے کو بڑے مزے آتے ہیں، بڑا جمع ہو جاتا ہے، بڑا رونق میلہ لگتا ہے، فرمایا اس لیے نہیں، مال سے من حیث ہوا مال مجھے محبت نہیں، بلکہ اس لیے محبت ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کام آتا ہے۔ تو دوسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا اسی طرح اولاد من حیث ہوا اولاد سے محبت نہیں، فرمایا مال سے، اولاد سے مجھے اس لیے محبت نہیں کہ وہ میری اولاد ہے، بلکہ اس سبب سے کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا یہ عمل نیک ہے، اس کا سبب اولاد ہے۔ فرمایا اولاد سے بھی مجھے اس لیے محبت ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اولاد سے اچھا سلوک کرنا اس میں داخل ہے، مجھے اپنی اولاد سے بھی اس لیے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مال سے جو میری بے رغبتی ہے، کہ مال سے مجھے بحیثیت مال محبت نہیں، بلکہ اس لیے محبت ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ میری اختیاری بات نہیں، طبیعت کا تقاضا ہے، یعنی میرے دل میں رچی وسیع چیز ہے، یہ میری طبیعت تقاضا کرتی ہے کہ مال سے اس لیے محبت کرنی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور آپ یقین کیجئے یہ وصف کوئی چھوٹا وصف نہیں کہ مال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ آدمی کی جو ذاتی جو محبت ہے وہ ثانوی ہو جائے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خاطر محبت ہے وہ غالب آ جائے، یہ ایمان کا، ایقان کا، تصوف کا، ولایت کا یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ یہ میری اختیاری بات نہیں، میری طبیعت کا تقاضا ہے۔ تو یہ تو ہے محبت کا معاملہ کہ اللہ کے لیے محبت، یہ ہے اس کی زندہ مثال، یہ ہے اس کی اعلیٰ درجے کی مثال کہ من احب للہ، جس نے کسی سے اللہ کی خاطر محبت کی، تو یہاں اولاد تک سے اللہ کی خاطر محبت ہے۔ اب ہے اللہ کی خاطر ہی کسی سے دشمنی رکھنا، اللہ کی خاطر ہی کسی سے دشمنی رکھنا۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی جو سیرت مبارکہ ہے، جو آپ کی مبارک زندگی ہے، حقیقت میں تو الحب للہ والبغض للہ یا والبغض فی اللہ، یعنی اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے عداوت، اس کا ایک عملی نمونہ تھی۔ آپ کا ذاتی طور پہ آپ کے اوپر کوئی کتنے ہی حملے کرے، ذاتی طور پہ آپ کی ذات کے اوپر کوئی کتنے ہی حملے کرے، گالیاں دے، برا بلا کہے، الزام لگائے،
سخت سے سخت الفاظ استعمال کرے، معاذ اللہ ایک سے بڑھ کے ایک گھٹیا لفظ استعمال کرے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اف تک نہیں فرماتے، ذاتی حملوں پر اف تک نہیں فرماتے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کرے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کرے، تو پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا قلم دیکھنے والا ہوتا تھا، وہ قلم قلم نہیں رہتا تھا، وہ تلوار بن جاتا تھا، وہ قلم قلم نہیں رہتا تھا، وہ تلوار بن جاتا تھا۔ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، اعداء سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کرے۔ یہ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ کل کے رضا، اعلیٰ حضرت کے قلم کی جو نوک ہے، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، اعداء سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کرے۔ تو اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ میرا قلم خنجر خونخوار بن جاتا ہے جب کوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے یا اللہ کی شان کے اندر کوئی غلط بات کہتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی خاطر عداوت رکھنا، یہ ہے اللہ کی خاطر عداوت رکھنا۔ اور اعلیٰ حضرت ایک جگہ خود بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ الحمدللہ بچپن سے مجھے نفرت ہے اللہ کے دشمنوں سے، بچپن سے مجھے نفرت ہے اللہ کے دشمنوں سے، اور میرے بچوں کے بچوں کو بھی، میرے بچوں کو نہیں، میرے بچوں کے بچوں کو بھی، یعنی بچوں کو تو ہے، بچوں کے بچوں کو بھی بفضل اللہ تعالی عداوت اعداء اللہ گھٹی میں پلا دی گئی۔ میری اولاد در اولاد کے اندر جو اللہ رسول کے دشمن اور گستاخ ہیں، ان کی عداوت گھٹی میں پلا دی گئی۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر کسی سے عداوت رکھنا ہے۔ اس موضوع پر بہت زیادہ کلام ہو سکتا ہے۔ جو الحب للہ والبغض فی اللہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا ہے، یہ تو ایک ایسا خوبصورت وصف ہے کہ اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی اس سے تعبیر ہے، اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی اس سے تعبیر ہے۔ آپ کی سیرت کی کتابوں میں جتنا لکھا ہے، تو میں تو یہ عرض کروں گا کہ وہ اعلیٰ حضرت کی اس وصف کا 100واں حصہ بھی نہیں، کیونکہ وہ تو چند ایک واقعات ہیں جو لکھے ہوئے، ورنہ جو اعلیٰ حضرت کا کلام دیکھتے ہیں، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، اور اسی طرح اور جو اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں، پھر اعلیٰ حضرت کی صحبت میں رہنے والوں کے دلوں میں اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر ہی کسی سے نفرت رکھنا، یہ ان میں کتنا شدت کے ساتھ پایا جاتا تھا، اس کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ میں یہ وصف کیسا پایا جاتا تھا۔ تو ہم اختصار کے ساتھ ہم نے اس پر کلام کیا۔ اب ایک دوسرا پہلو، تصوف کا ایک دوسرا بڑا خوبصورت پہلو، وہ کیا ہے کہ محبت میں کیا ہوتا ہے، تصوف کیا ہے، اللہ کی محبت۔ محبت میں کیا ہوتا ہے کہ جب محبوب کا نام آتا ہے تو آدمی کا دل بے قرار ہو جاتا ہے، اس کی زبان خوبصورت الفاظ بولنے لگتی ہے، اس کی باتوں سے پھول جھڑنے لگتے ہیں، اس کی باتیں موتیوں جیسی ہو جاتی ہیں۔ محبوب کو ایک سے بڑھ کے ایک پیارے لقب سے یاد کرنے کو دل کرتا ہے، اور اگر کوئی محبوب کی بارگاہ سے بے رخی اختیار کرتا نظر آتا ہے، اعراض کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو آدمی اس پہ سخت ملامت کرتا ہے کہ تم جس سے اعراض کر رہے ہو اس کا مقام اور اس کی عظمت اور اس کی شان تو دیکھو، اس کی محبوبیت تو دیکھو۔ اب اعلیٰ رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت کلام ہے، فضائل دعا، جو مکتبۃ المدینہ کی پبلش کردہ کتاب ہے، اصل نام احسن الوعاء لآداب الدعاء ہے، اعلیٰ رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی کی کتاب ہے، اور اس کا حاشیہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ذیل المدعا کے نام سے۔ اس کتاب میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، کیونکہ ہوتا کیا ہے، ہم دعا مانگتے جیسے، اب دعا مانگنے میں کیا ہوتا ہے، 2-4 دن دعا مانگی، اگر اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، یعنی ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میرا فلاں ملک کا ویزا لگ جائے، اب ویزا ہو گیا ریجیکٹ، تو اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے دل کے اندر بدگمانیاں، مایوسیاں اور معاذ اللہ عجیب قسم کی ایک بالکل قنوطیت طاری ہو جاتی ہے، اور بارگاہ الہی سے دور، یار دعا کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بولتے نہیں منہ سے لیکن اندر ہی اندر یہی چل رہا ہوتا ہے، یہ جو شیطانی خیالات اور وساوس سے اندر ہی اندر چل رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے، اللہ کی بارگاہ سے دوری ہے، اللہ کی بارگاہ سے ارادہ۔ اب اعلیٰ رحمت اللہ علیہ کتنے پیار سے سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں سگانے دنیا کے امیدواروں کو دیکھا جاتا ہے،
سگانے دنیا کے یعنی مالداروں کے امیدوار جو ان کی بارگاہ میں اپنی فریادیں لے کے پہنچتے ہیں، فرمایا سگانے دنیا کے امیدواروں کو دیکھا جاتا ہے کہ 3 برس تک امیدواری میں گزارتے ہیں، صبح و شام ان کے دروازوں پہ دوڑتے ہیں، اور وہ ہیں یعنی کوئی سیٹ ہے، کوئی پیسے والا، کوئی عہدے دار ہے، کوئی منصب والا، کوئی وزیر ہے، مشیر ہے، تو 3 سال تک دھکے پہ دھکے کھائیں گے جناب۔ کیا جی وزیر صاحب کے گھر کے چکر لگا رہے، وزیر صاحب کا سیکرٹری جو ہے نا وہ منہ نہیں لگا رہا، وزیر صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے جی، وزیر صاحب میٹنگ کے اندر مصروف ہیں، وزیر صاحب جناب فلاں کام کر رہے ہیں، وزیر صاحب آج سو رہے ہیں، وزیر صاحب آج جاگ رہے ہیں، وزیر صاحب آج کھا رہے ہیں۔ 3 سال تک دھکے کھاتے ہیں لوگ، لیکن وزیروں سے منہ نہیں موڑتے، وہی دوبارہ کیوں؟ اس لیے کہ ہوس ہرس ہے کہ ہماری امید پوری ہو جائے گی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے دروازوں پہ تو دوڑتے ہو، اور وہ ہیں وہ جو سیٹ ہے، وہ وزیر ہے، وہ مشیر ہے، وہ حکمران ہے، فرمایا وہ ہیں کہ رخ نہیں ملاتے، بار نہیں دیتے، جھڑکتے، دل تنگ ہوتے، ناک بھون چڑھاتے، امیدواری میں لگایا تو بگاڑ ڈالی۔ اب یہ جو امیدوار لوگ ہیں جو بھکاریوں کی طرح جاتے ہیں، فرمایا اپنے پلے سے کھاتے، گھر سے منگاتے، بیکار بگار کی بلا اٹھاتے، وہاں برسوں گزر جاتے ہیں، یعنی حکمرانوں کے دروازوں پہ برسوں گزر جاتے ہیں، لیکن یوں لگتا ہے کہ پہلے ہی دن ہے، وہاں برسوں گزر جائے تو یوں لگتا ہے کہ ہنوز روز اول ہے، مگر یہ نہ امید توڑے نہ پیچھا چھوڑے۔ فرماتے دنیا داروں کے پیچھے تو اس طرح بھاگتے ہو، پیسے والوں کے پیچھے، مالداروں کے پیچھے، اور یہ حکمرانوں اور یہ چھوٹے چھوٹے حکمرانوں کے پیچھے اس طرح بھاگتے ہو، اور دوسری طرف خدا کی بارگاہ۔ اب اعلیٰ حضرت کے الفاظ سنیے، فرماتے ہیں اور احکم الحاکمین اکرم الاکرمین عز جلالہ کے دروازے پر اول تو آتا ہی کون ہے، اور آئے بھی تو اکتاتے گھبراتے، کل کا ہوتا آج ہو جائے، ایک ہفتہ کچھ پڑھتے گزرا اور شکایت ہونے لگی صاحب پڑھا تو تھا کچھ اثر نہ ہوا۔ یہ احمق اپنے لیے اجابت یعنی قبولیت کا دروازہ خود بند کر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں دنیا سگانے دنیا کے پیچھے تو مرتے پھرتے ہو، اور خدا کی بارگاہ میں 2 دن آتے ہو اور شکوہ شروع کر دیتے ہو کہ جناب پتہ نہیں کیا ہوا، دعا نہیں قبول ہو رہی، اور اتنا عرصہ ہو گیا لگے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں 3 سال گزارے اور کچھ نہیں ہو، یہاں 2 دن کی دعا کا اثر ظاہر نہ ہو تو شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں، اب اللہ عز و جل کے ساتھ محبت اور اللہ کی بارگاہ میں ادب اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اب اسماء مبارکہ کی پیشگی دیکھیے۔ سمجھاتے ہوئے اس بندے کو، لوگوں کو کہتے ہیں اے ذلیل خاک، اے آب ناپاک، اپنا منہ دیکھ اور اس عظیم شرف کو غور کر کہ اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے، یعنی اللہ نے تجھے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے، اپنا پاک متعالی بلند و بالا نام لینے، اپنی طرف منہ کرنے، اپنے پکارنے کی تجھے اجازت دی، لاکھوں مرادیں اس فضل عظیم پر نثار۔ او بے صبرے ذرا بھیک مانگنا سیکھ، اس آستانے رفیع کی خاک پہ لوٹ جا اور لپٹا رہ، اور ٹک ٹکی بندی رکھ کہ اب دیتے ہیں اب دیتے ہیں، بلکہ اسے پکارنے، اس سے مناجات کرنے کی لذت میں ایسا ڈوب جا کہ ارادہ و مراد کچھ یاد نہ رہے۔ یقین جان کہ اس دروازے سے ہرگز محروم نہ پھرے گا کہ من دق باب الکریم ان فتحا، جس نے کرم والے کا دروازہ کھٹکھٹایا وہ دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ یہ ہے اعلیٰ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ مبارکہ کہ کتنے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں کہ اے بندے تیری اوقات کیا ہے، تو اپنا منہ دیکھ اور اس شرف کے اوپر غور کر کہ اللہ نے تجھے اپنی بارگاہ میں حاضری کی اجازت دے دی، اللہ نے تجھے یہ توفیق دے دی کہ تیرے منہ سے اس بلند و بالا خدا کا پاک نام ادا ہو رہا ہے، تجھے اپنی طرف اللہ نے منہ کرنے، اپنے کو پکارنے کی تجھے اجازت دی، لاکھوں لاکھوں مرادیں اس فضل عظیم پر نثار۔ فرماتے ہیں کہ ذرا بھیک مانگنا سیکھ، اللہ کی بلند بارگاہ کی خاک پہ لوٹ جا، لپٹا رہ، ٹکٹکی باندھ کے رکھ، اب دیتے ہیں اب دیتے ہیں، بلکہ اللہ کو پکارنے، اللہ سے مناجات کرنے کی لذت میں ایسا ڈوب جا کہ نہ ارادہ یاد رہے نہ مراد یاد رہے۔ اور پھر دیکھ، یقین جان اس دروازے سے ہرگز کوئی محروم نہیں پھرتا۔ یہ ہے
اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، اور یہ کب ظاہر ہوتی ہے کہ جب کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ جہاں پر کلام کرنا ہے تو وہاں پر وہ محبت کا سمندر جوش مارتا ہے، وہ محبت کا دریا موج زن ہوتا ہے، اور پھر وہ قلم سے الفاظ نکلتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ لکھنے والے کے دل میں اس کے خدا کی، اس کے محبوب کی کتنی سچی محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔